السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جواد، اور آپ دیکھ رہے ہیں قصے اور حکایات۔ ایک وقت کی بات ہے جب زمین پر اندھیرا غالب تھا اور انصاف صرف کتابوں میں رہ گیا تھا۔ ایک عظیم سلطنت جس پر راج کرتا تھا ایک ظالم بادشاہ، سلطان جابر بن کسریٰ۔ یہ بادشاہ دنیا کی ہر دولت کا مالک تھا، مگر اس کا دل سخت ترین پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس کے حکم پر سینکڑوں بے گناہ قتل کیے جاتے، اور جو کوئی حق کی بات کرتا اسے زندہ دیواروں میں چنوا دیا جاتا۔ اس کا محل سونے سے بنا ہوا تھا، مگر اس میں جو ہوا چلتی تھی وہ خون آلود ہوتی۔ اس کی عدالت میں عدل نہیں، صرف چاپلوسیوں کی واہ واہ سنائی دیتی۔ علماء اس کے خوف سے خاموش ہو چکے تھے، اور مساجد سنسان ہو چکی تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا، جو بھی میرے قانون سے اختلاف کرے گا اسے نہ صرف سزائے موت دی جائے گی، بلکہ اس کے پورے قبیلے کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، مگر سلطنت کے ایک کونے میں ایک روشنی کا دیا جل رہا تھا۔ ایک گاؤں نور پور میں پیدا ہوا ایک یتیم بچہ، سلیم، جس کے ماں باپ کو اسی بادشاہ کے سپاہیوں نے ظلم سے قتل کیا تھا۔ سلیم بچپن ہی سے مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے اور آگ بھی۔ وہ چپ رہتا، مگر اس کے دل میں ایک عہد پل رہا تھا، جس نے میرے ماں باپ کو شہید کیا ہے، میں اسے اس کے ظلم پر نادم کیے بغیر دم نہ لوں گا۔ سلیم کے پاس دنیا کا کوئی خزانہ نہ تھا، مگر اس کے دل میں اللہ کا نور تھا۔ وہ دن میں مزدوری کرتا اور راتوں کو دعاؤں میں رویا کرتا۔ اور ایک رات جب چاند آسمان پر مکمل چمک رہا تھا، سلیم نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کی اور کہا، یا اللہ، میں کمزور ہوں، مگر تیرا ایک اشارہ فرعون کو غرق کر دیتا ہے۔ تو مجھے اپنی راہ دکھا دے کہ میں تیرے دشمن کو شکست دوں تیری رضا کے ساتھ۔ اسی رات اسے خواب میں ایک سفید ریش بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، صبر، علم اور تقوی کو اپنا زاد راہ بنا۔ وقت آنے والا ہے جب تخت لرزے گا اور تاج گر پڑے گا۔ سلیم کی آنکھ کھلی، اور اس دن کے بعد وہ بدل گیا۔ وہ اب صرف یتیم لڑکا نہ رہا، وہ نشان حق بننے کے سفر پر نکل چکا تھا۔ صبح کی دھند میں سلیم اپنے ہاتھ میں پانی کا مٹکا اٹھائے پہاڑوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک عزم تھا اور قدموں میں استقامت تھی۔ وہ اب نور پور چھوڑ چکا تھا اور ایک خفیہ درویش کے پاس تربیت کے لیے جا رہا تھا، جسے لوگ بابا نعمان کے نام سے جانتے تھے۔ بابا نعمان ایک ولی اللہ جو ظلمت کے زمانے میں حق کے چراغ کو جلائے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دلوں کی سچائی کو پہچاننے کا بھی فن تھا۔ جب سلیم ان کے سامنے پہنچا تو درویش نے بغیر کچھ پوچھے کہا، تو وہی ہے نا جو راتوں کو روتا ہے؟ آجا، تیرا راستہ لمبا ہے، مگر منزل تیرے ہی قدموں کی منتظر ہے۔ یوں سلیم کا سفر تربیت شروع ہوا۔ دن میں وہ کھیتی باڑی کرتا، درویش کے ساتھ جھاڑو دیتا، پانی بھرتا، اور رات کو قرآن، حدیث اور حکمت سیکھتا۔ بابا نعمان اسے اکثر کہتے، بیٹا، تلوار سے بڑا ہتھیار دل کی سچائی ہوتی ہے۔ ظلم کو صرف قوت سے نہیں، بصیرت سے بھی شکست دی جاتی ہے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ سلیم کا جسم تو محنت سے سخت ہو گیا تھا، مگر اس کا دل نرم تر ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں روشنی سے لبریز ہو چکی تھیں۔ ایک دن بابا نعمان نے اسے مسجد کی چھت پر لے جا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ سلیم، جب تیرے جیسا انسان کسی ظالم کے سامنے سچ کہتا ہے تو عرش ہلتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ سلیم کی روح کانپ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اب وقت آ چکا ہے، میں واپس جاؤں گا۔ بابا نعمان نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، جا، مگر یاد رکھ، پہلے خود پر فتح حاصل کر، پھر ظلم پر۔ یوں سلیم علم، صبر اور حکمت کے زاد راہ کے ساتھ روانہ ہوا اور دربار ظلم کی طرف بڑھا، جہاں ظالم بادشاہ اب بھی غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ایک نیا قانون بنایا، جو شخص مسجد میں 5 وقت نماز ادا کرے گا اسے باغی سمجھا جائے گا۔ شہر کی فضا میں خوف پھیل گیا، لوگ گھروں میں دبک گئے، اور تب سلیم سادہ کپڑوں میں چپ چاپ شہر میں داخل ہوا۔ وہ چہرے سے ایک مسافر لگتا تھا، مگر نظر سے پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں،
اس نے سب سے پہلے مسجد میں اذان دی۔ لوگ حیران ہوئے، یہ کون ہے جو موت کی پرواہ کیے بغیر اذان دے رہا ہے؟ سلیم نے کہا، نماز میرے رب کا حکم ہے اور موت صرف اس کی اجازت سے آتی ہے۔ چند لمحوں بعد بادشاہ کو خبر ملی، ایک اجنبی تمہارے نئے قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ سلطان نے غصے سے کہا، پکڑو اسے، میرے سامنے پیش کرو۔ سپاہی سلیم کو گرفتار کرنے آئے، مگر جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کے قدم رک گئے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو، مگر حکم کی تعمیل ہوئی، اسے قید خانے لے جایا گیا۔ وہ قید خانہ جس کی دیواریں چیخوں سے گونجتی تھیں، لیکن اس رات قید خانہ ذکر اللہ سے گونج رہا تھا۔ صبح سویرے سلیم کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ پورا دربار خاموش، بادشاہ کی آنکھوں میں غرور اور سلیم کی آنکھوں میں سکون تھا۔ سلطان نے کہا، تو وہ ہے جو میرے احکام کے خلاف گیا، تجھے اپنی جان پیاری نہیں؟ سلیم نے نرمی سے جواب دیا، جان دینے کے لیے آئی ہے، مگر تیرے ظلم کے آگے نہیں، اللہ کے حکم کے تحت۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ایسا جواب کسی نے بادشاہ کو آج تک نہ دیا تھا۔ بادشاہ تھوڑا چونکا، مگر پھر ہنسنے لگا۔ مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، اگر حق کہنا پاگل پن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں۔ اسی وقت دربار کے کئی سپاہیوں کے چہرے جھک گئے، ان کے دلوں میں کچھ ہلنے لگا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے کل صبح سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ سلیم مسکرایا اور بس اتنا کہا، کل صبح صرف سورج طلوع نہیں ہوگا بلکہ تمہارے دل پر بھی روشنی ڈالے گا، اگر تم اسے دیکھنا چاہو تو۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی روشنی محل کی سنگین دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور دربار کے سامنے سلیم کو زنجیروں میں لایا جا رہا تھا۔ محل کے دروازے کے باہر عوام کا ہجوم تھا، کچھ سہمے ہوئے، کچھ آنسو بہاتے، مگر سب کی نظریں سلیم پر جمی ہوئی تھیں۔ سلطان نے بلند آواز میں کہا، یہ وہی ہے جس نے میرے قانون کو چیلنج کیا، دیکھو آج اس کا غرور کیسے میرے قدموں میں ہوگا۔ سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا، نرم لہجے میں کہا، میرا رب دیکھ رہا ہے اور وہی کافی ہے میرے لیے۔ جلاد نے سولی کی رسی تھامی، مگر جیسے ہی وہ قریب آیا، آسمان پر بادل چھا گئے، تیز آندھی چلی اور محل کی چھت کا ستون گر گیا، بالکل سلطان کے تخت کے قریب۔ دربار میں شور مچ گیا۔ بادشاہ تھوڑی دیر کو خاموش ہوا، مگر فوراً خود کو سنبھالا اور بولا، یہ محض اتفاق ہے۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، اتفاق نہیں، وارننگ ہے، رب کی طرف سے۔ بادشاہ نے حکم روک دیا اور سلیم کو قید خانے واپس بھیج دیا، مگر اس دن پہلی بار سلطان کے دل میں ایک ڈر نے جنم لیا۔ وہ رات کو نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا، پسینے میں بھیگا ہوا، جیسے کسی نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا ہو۔ سلطان جابر کی راتیں اب بے سکونی سے بھر گئی تھیں۔ ہر رات ایک ہی خواب آتا، وہ جلتے ہوئے محل میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک سفید لباس والا شخص سلیم اس سے کہتا ہے، تیری سلطنت تیرے ظلم کی وجہ سے جل رہی ہے، تو چاہے تو پلٹ سکتا ہے۔ سلطان چیخ پر اٹھتا، مگر غرور اسے توبہ کرنے نہیں دیتا۔ دوسری طرف قید خانے میں سلیم سجدے میں گرا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یا اللہ، اے میرے رب، اگر تو چاہے تو اس ظالم کے دل میں روشنی ڈال دے، یا پھر مجھے شہادت کی وہ منزل دے جس کا وعدہ ہے۔ اس رات قید خانے کے ایک سپاہی نے سلیم کو دیکھا اور اگلے دن چپکے سے اس کے پاؤں چومتے ہوئے بولا، تم سچے ہو، میرے دل کا اندھیرا تم نے مٹا دیا، مجھے ہدایت مل گئی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے دربار کے اندر سلیم کی باتوں پر ایمان لایا۔ سلطان نے سلیم کو بھول جانے کی کوشش کی، مگر عوام کے دلوں میں سلیم کی آواز گونجنے لگی تھی۔ لوگ چپکے چپکے اس کی باتیں دہراتے، راتوں کو ذکر کرتے اور دن میں ظالم بادشاہ کے خلاف دلوں میں نفرت بڑھتی گئی۔ بادشاہ نے سمجھا کہ یہ وقت ہے زور کا۔ اس نے حکم دیا، نور پور کا مکمل قبیلہ ختم کر دو، وہی جہاں سے سلیم آیا تھا۔ سپاہی گاؤں پہنچے، خون بہا، عورتیں چیخیں، بوڑھے جلائے گئے اور آسمان خاموش رہا، یا شاید خاموش نہ تھا، کیونکہ اسی رات سلطنت میں قحط پڑ گیا۔ بارشیں بند ہو گئیں، درخت سوکھنے لگے اور جانور مرنے لگے۔ بادشاہ نے اپنے منجموں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ کے ظلم کی بددعا آسمان پر پہنچ گئی ہے،
زمین اب رحم نہیں کرے گی۔ قحط بڑھتا گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے، محل کے خزانوں سے سونا تو نکلتا رہا مگر اناج نہ آیا۔ سلطان رات کو اپنی تلوار تھامے بیٹھا رہتا مگر اب وہ تلوار بھی ہلکی لگنے لگی تھی۔ اسی دوران سلیم کو دربار میں دوبارہ بلایا گیا۔ اس بار وہ قیدی کے طور پر نہیں بلکہ مشورہ دینے والے کے طور پر حاضر ہوا۔ سلطان نے کہا، اگر تم واقعی اللہ والے ہو تو دعا کرو کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ سلیم نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جب دل توبہ کرے گا تب دعا اثر کرے گی۔ سلطان کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ واپس گیا اور پہلی بار رات کو سجدے میں گرا اور آنسو بہا دیے۔ سلطان جابر اب بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے علماء حق کو بلایا، دروازے مسجدوں کے لیے کھلوائے اور سلیم کے ساتھ ایک طویل بات چیت کی۔ سلیم نے کہا، بادشاہ سلامت، طاقت کے ساتھ اگر خوف خدا نہ ہو تو وہ بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ سلطان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ سلیم نے کہا، یقیناً اگر نیت سچی ہو۔ اس رات سلطان نے محل میں اذان دینے کی اجازت دی اور پہلی بار لوگوں نے بادشاہ کو مسجد میں سجدہ کرتے دیکھا۔ سلطان جابر نے ایک دن دربار میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں اب جابر نہ رہا، میں عبداللہ ہوں۔ آج سے یہ سلطنت اللہ کے قانون پر چلے گی۔ ظلم کا دروازہ بند اور عدل کا پرچم بلند ہو چکا ہے۔ لوگ حیران، خوش اور جذباتی ہو گئے، آنکھوں میں آنسو، دلوں میں سکون۔ سلیم نے اپنا عصا زمین میں گاڑ کر کہا، الحمدللہ، یہ دن اللہ کے وعدے کی دلیل ہے۔ سلطان نے تاج اتارا اور کہا، یہ تاج اب میرا نہیں بلکہ یہ اب عوام کا ہے۔ اس دن آسمان پر بارش نازل ہوئی، زمین نے بھی اناج اگایا اور ظلم کی جگہ انصاف نے لے لی۔ سلیم اب ایک مشیر تھا اور بادشاہ ایک خادم، اور یوں ایک ظالم بادشاہ توبہ کے راستے پر چل کر اللہ کا پیارا بن گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔